السلام علیکم جہاں زیب، امید ہے آپ کی طبیعت وغیرہ اچھی ہوگی۔ اچھا جہاں زیب، جس طرح ہماری لاسٹ بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاؤں۔ پہلے تو میں آپ کو کہتے ہیں نا شروع سے شروع کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا بتاتی ہوں تشریح کہ میری پیدائش کراچی کی ہے اور میرے ساتھ انسیڈنٹس تو بہت سارے ہوئے ہیں، یعنی کہ میرے والد کا جب انتقال ہوا تھا 2008 میں، ٹھیک ہے، تو میں اس وقت 14 ایئرس کی تھی اور آج میں آپ کہہ سکتے ہو 27-28 کی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اٹس بین لاٹس آف ایئرس۔ تو ایسا جتنی ڈیٹیلز مجھے خاص طور پہ یاد نہیں ہے، لیکن جتنی مجھے یاد ہے میں آپ کو کوشش کروں گی یہ بتاؤں۔ یہ سارے معاملات اسٹارٹ ہوئے تھے میرے والد کے انتقال کے بعد 2008 میں، جولائی 28۔ جب میرے والد کا انتقال ہونے والا تھا اور وہ بیمار بھی نہیں تھے، وہ ٹھیک تھے، اچھے ہٹے کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے، تقریباً جنوری یا لاسٹ 2007 کے دسمبر تک۔ تو ان کو نا کافی کانسٹنٹلی بخار وغیرہ چڑھتا رہتا تھا، گلے میں درد ہوتا رہتا تھا، اور وہ کانسٹنٹلی کہتے رہتے تھے میری والدہ کو کہ مجھے نا کوئی 2 سے 3 عورتیں دکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہیں قبر تک لے کے جائیں گی۔ معاذ اللہ، اللہ معاف کرنا، تو استغفر اللہ۔ تو اب ہم سمجھتے تھے کہ پاپا شاید ایسے ہی ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں، پیرانوئڈ ہو رہے ہیں اور سم تھنگ ایلس، لیکن انفارچونیٹلی پھر کچھ مہینوں کے بعد نا ان کی آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہونا اسٹارٹ ہو گئی، گلے میں درد ہے، ڈاکٹرس کو چیک کروایا، نیشنل ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو نارمل سا انفیکشن ہے۔ انہوں نے ایرینک وغیرہ دے دیا، ایوری تھنگ، وہ چلتے رہا علاج وغیرہ۔ جیسے وقت بیتا تو وہ ٹیومر میں بدل گیا، بڑھ گیا، نیشنل ہاسپٹل لے کے گئے۔ انہوں نے پاپا کا جو ہے نا گلا کھول کے ہی سرجری کے دوران بند کر دیا اور کہا کہ یہ تو کینسر بن چکا ہے، یہ اب ٹیومر نہیں ہے۔ وہاں سے پھر پاپا کو ہم خان لے گئے، دوائیاں وغیرہ ایوری تھنگ لگایا، سب کچھ کیا، لیکن خان ہاسپٹل لے گئے۔ خان ہاسپٹل جب لے گئے تو سرجری کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے وہ، اور پھر وہ پیرالسس میں چلے گئے۔ پیرالسس میں گئے میرے خیال سے 2-3 مہینے تو پاپا کوما میں ہی رہے، کوما نہیں بولوں گی میں، پیرالسس کہوں گی، لکوا جس کو ہم کہتے ہیں آسان اردو میں، جس میں آپ اپنی آنکھیں وغیرہ ہلا سکتے ہو، جسم کے مختلف حصے نہیں ہلا سکتے۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمیں صبح فجر میں کال آئی کہ پاپا کا وینٹیلیٹر بند کر دیا اور پاپا کا انتقال ہو گیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں جب پاپا کے پاس بیٹھ کے جو ہے نا نماز وغیرہ پڑھتی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف ہی جا سکتے ہیں، انسان کے ہاتھوں سے یہ چیزیں باہر ہیں، تو مجھے نا پاپا کے سرہانے پہ نا ایک عورت لیٹی بھی دکھتی تھی، ایسا گور سرہانہ تھا پاپا کا۔ میں 14 سال کی صرف بچی تھی، میں نماز پڑھ کے سجدے سے اٹھتی تھی، میں سلام پھیرتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ پاپا کے سرہانے پہ جو ہے نا کوئی عورت لیٹی ہوئی ہے۔ دل میں خوف طاری ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا کرتی، باپ ہے، چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ سلام پورا پھیرا میں نے، لیفٹ والا، رائٹ والا اینڈ آل ایوری تھنگ، پہلے رائٹ والا پھر لیفٹ والا آف کورس۔ تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہی ہمارا پروسیجر تھا، نماز پڑھ رہی تھی تو جا نماز آگے والی سائڈ سے خود ہی اٹھ جاتی تھی، دروازے جو الماری کی دروازے ہیں نا وہ بجنا شروع ہو جاتے تھے، ٹھک 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 ٹھک۔ اصل معاملات اسٹارٹ ہوئے میرے والد کے انتقال کے بعد۔ پاپا کا جس دن انتقال ہوا تھا نا، 3 دن وغیرہ لوگ رہے تھے، پھر چلے گئے، جو نارملی ہوتا ہے، گھر والے ہیں نا۔ اس کے بعد نا ہمارے گھر کے باہر نا ایک صحن تھا، برآمدہ بھی کہتے ہیں لوگ اس کو، پھر گراج تھا، پھر مین ڈور تھا، اور ان سب کو گزر کے جب اندر آتے ہو تو پھر گھر تھا، پھر پیچھے بیک یارڈ ٹائپ بھی تھا، ایک کھرا وغیرہ تھا، اسٹور تھا، چھوٹا باہر کا کچن تھا۔ تو ہم وہاں ٹہل رہی تھی، ہم سمرات میں وہاں ٹہل رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ اچھا خاصی لیٹ ہو گئی تھی، رات ہو گئی تھی، 9-10 بجے کی بات ہے رات کی۔
میں نے نا اوپر والے ہمارے پورشن میں دیکھا تو اوپر والے پورشن کا جو ہے نا ایک پتھر کا جال بنا ہوا تھا ہمارے دونوں پارٹیشنس کا نا. ہم گراؤنڈ پہ ہوتے تھے. جہاں سے میں نے میرا اللہ گواہ ہے, میں نے خود کھڑے ہوئے 3 عورتیں دیکھی تھیں اور وہ مجھے دیکھ رہی تھیں. کالے سوٹ میں تھیں, وہ سوٹ نہیں ایز لائک ایک جھبا ٹائپ نہیں ہوتا جیسے, اس میں تھیں. اینڈ دے ور لوکنگ ڈاؤن ایٹ می. اور میں تو نم پڑ گئی تھی, لیکن مجھے نا سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. لائک میں اتنی بلینک ہو گئی تھی کہ آئی واز سو شاکڈ ایکچولی. پھر میں نے نا اپنا ایسے سر جھٹکا, میں نے بولا یار نہیں سبین, وہم ہے, تم سوچ رہی ہو, تم ہیلوسینیٹ کر رہی ہو, تم غم میں ہو اس وجہ سے جو ہے نا پاپا کی بات یاد کر کے جو ہے نا تم ایسے دیکھ رہی ہو. خیر وہ گزر گیا. تم چھوٹی چھوٹی چیزیں اسٹارٹ ہو گئیں, سائے وائے دکھنا, چیزیں بجنا, غائب ہونا اینڈ آل ایوری تھنگ. پھر وقت کے ساتھ ان کی نا میں کہوں گی پریزنس اسٹرانگ ہو گئی. میں نے نا اپنے اکیلے پن کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے نا میں نے بلیاں پال لی تھیں, اور ان گنت لائک بہت ساری تھی. ان گنت تو نہیں کہوں گی, آئی ہیڈ اے نمبر, اٹ واز 8. آئی ہیڈ 8 کیٹس. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں 2015 کی بات. اپریل میں ہوئی تھی میرے خیال سے. میری بہن کا نا نکاح تھا, بڑی مشکل سے, وہ بھی اس سے بھی ایک کنیکٹڈ چیز ہے. پہلے چلیں وہ بتاتی ہوں. رمضان تھے, میری بہن کے نا رشتہ نہیں ہو رہا تھا, تو ہم نے حساب وغیرہ نکلوایا تھا, تو پتہ چلا تھا کہ بندش وغیرہ ہوئی ہے. کافی عرصے ہم لوگ ٹرائی کرتے رہے کوئی اچھا رشتہ آ جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر میری بہن جو نا ایک دفعہ رمضانوں میں اعتکاف پہ بیٹھ گئی. اعتکاف پہ بیٹھی تو میں اور میری امی ایک ساتھ تھے, میرا بھائی دوسرے روم میں تھا, امی اور میں بیٹھے ہوئے تھے پاپا والے روم میں. ہوتا کیا ہے کہ میرا ایک میل کیٹ تھا, اس کو میں براؤنی کہتی تھی. وہ بہت ہی واز سو لویبل, میری جان, میری ایبسولوٹ لو تھا وہ میرا. ہی واز مائی فرسٹ کیٹ, ہی واز اے ریسکیو کیٹ. تو اینی ہاؤ ہی از ویری لوئل. ہوا کچھ ایسا کہ آخری دن تھے اعتکاف کے, میری بہن جو ہے نا کوئی میرا 10-15 دن کے اعتکاف پہ بیٹھی تھی. مجھے صحیح سے معلوم نہیں ہے اس بارے میں, کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو معذرت, لیکن لمبا اعتکاف تھا, مجھے اتنا پتہ ہے, کافی دنوں کا. اب وہ بیٹھی ہوئی تھی. اب جس رات اس نے اٹھنا تھا نا, کہا جاتا ہے کہ جو انسان اندر ہوتا ہے نا تو ان کو جو ہے نا ایسے چیزیں وغیرہ دکھتی ہیں, آل ایوری تھنگ کہتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے, سنی بات ہے, لیکن جو میں نے ایکسپیرینس کیا میں وہ بتا سکتی ہوں. بیٹھے ہوئے تھے, آخری دن تھا, ہم لوگ کچھ گھنٹوں کا ویٹ کر رہے تھے کہ چاند نکلے تو اپنی بہن کو دروازے کمرے سے باہر نکالیں اعتکاف سے. ہوتا کیا ہے کہ میری جو بلا تھا وہ چیخ مار کے نا میری بہن کے دروازے سے بھاگتا ہوا آتا ہے اور ہمارے بیڈ کے نیچے چلا جاتا ہے. اتنی ہی دیر میں میں نے اور میری والدہ نے دونوں نے دیکھا ایک سایہ دوڑتا ہوا باہر گیا. یار وہ اتنا سالڈ اور کانکریٹ شیڈو تھا نا, سلویٹ تھا, کہ ہم نے اس کا وجود دیکھا. وہم نہیں تھا, گزر نہیں تھا, ہم نے اس کا وجود محسوس کیا. پھر اس کو جب کھچ ترو کے ہم نے باہر نکالا نا جانور کو, یار تم یقین مانو اس کے ہاتھ پہ جو ہے نا بہت لمبا اور گہرا کٹ لگا ہوا تھا, اس کے پاؤ جو ہوتا ہے نا فرنٹ. نہیں واز کرائنگ اینڈ آل, اینڈ وہاں کچھ سمجھ آیا کہ ہاں کچھ تھا, کوئی معاملات تھے. پھر خیر خیریت سے میری بہن کا رشتہ طے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے نوازش کی. 2015 کی بات ہے. میری بہن کا وہ نکاح تقریب اور ساری چیزیں جو ہے نا ختم ہو گئی ہیں. اور میری بہن اور میری والدہ جو ہے نا دوسرے روم میں بیٹھی ہوئی تھی. میرا بھائی باہر گیا ہوا تھا کہیں, شاید مہمانوں وغیرہ کو چھوڑنے ہیں, اور اگے نکل گیا وہ ماموں وغیرہ کے ساتھ. چچا تو تھے نہیں, ماموں وغیرہ کے ساتھ, نانا ابو ہیں نان کے ساتھ. میں گھر میں اکیلی تھی, وہ دونوں سو رہے تھے. میں نے صفائی وغیرہ کری, چھوٹی بیٹی ہوں تو ہمارے اوپر ہی ذمہ داریاں فال کرتی ہیں. وہ تھکے ہوئے تھے دونوں بڑے, میں نے بولا سو جاؤ میں کرتی ہوں. صفائی کر رہی تھی تو اتنی دیر میں جہاں سے میری والدہ کی آواز آتی ہے, وہ میرا نام پکار رہی ہیں.
میں نے ایک دفعہ میں بولا جی امی آ رہی ہوں، پھر آواز آئی، میں نے بولا امی جی آ رہی ہوں. میں ادھر گئی ہوں تو میری امی نے، میری والدہ نے کروٹ لی تھی اور وہ گہری نیند سو رہی تھیں. اچھا وہاں نا مجھے تھوڑا سا ایک عجیب سی فیلنگ آئی. میں نے کہا، میں نا خود کو ہی غلط ٹھہراتی رہی کہ شاید میرا وہم ہے. میں واپس کچن میں چلی گئی. اب ہماری کچن میں جو ہے نا بیچ میں ایک ونڈو بنی ہوئی تھی اور ایک چھجا باہر نکلا ہوا تھا ہلکا سا، جس پہ وہ پلیٹ وغیرہ کہتے ہیں، امریکن کچن اسٹائل بھی کہتے ہیں اس کو. میرے پاپا کو شوق بہت تھا، بڑے من سے اور بڑی چاہ سے انہوں نے گھر بنایا تھا. تو ہوا یہ کہ میں سمیٹ سماٹی کر رہی ہوں، اب اچانک سے اتنا جھنڈ میری جانوروں کا بھاگ کے آگے ایسے کچن کے نا ایسی دہلیز پہ بیٹھ گئے. میں دیکھ رہی ہوں، میں نے بولا ان کو کیا ہوا ہے. اب موکا اور براؤنی چھجے پہ اوپر چڑھ گئے اور وہ زور زور سے گھرا رہے ہیں. میں نے بولا اللہ خیر کرے، ان کو کیا ہوا ہے. پلٹتی ہوں تو بیچ میں سے ونڈو جو کچن کی تھی نا، مجھے کچھ اڑتا ہوا سایہ دکھا، جیسے کوئی برڈ ہو، اور وہ باہر گئی ہے، ایسے صحن کے دروازے سے باہر چلی گئی ہے، بیک یارڈ پہ چلی گئی ہے جو کھرا ہوتا ہے نا. وہ انہوں نے یقین مانو جہاں سے جو دوڑ لگائی ہے، وہ دوڑ لگا کے پیچھے گئے ہیں. میں نے بھی بولا کیا سین ہے یار، سمجھ نہیں آیا. باہر گئی ہوں تو کھرے کے اندر کٹا ہوا مرغے کا سر پڑا ہوا تھا. میرا وہاں جو ہوائیاں گھوم ہوئی ہیں میرے ہوش و حواس اڑ گئے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میں کیا دیکھ رہی ہوں. میں نے جا کے اپنی امی کو اٹھایا، امی نے جا کے دیکھا، امی نے بولا تم اندر جاؤ. اندر گئے ہیں، باہر دروازے پہ جا کے دیکھتے ہیں تو کسی جانور کا دل پڑا ہوا تھا. وہ ہم نے جو ہے نا کوئی جھاڑو وغیرہ لے کے کونے پہ کیا اور دھویا وہاں کی جگہ کو. پہلی جو چیز نمایاں ہوئی تھی وہ یہ تھی. پھر آہستہ آہستہ وقت بیتتا گیا، ایسی چھوٹی موٹی چیزیں ہونے لگیں. ٹھیک ہے، آوازیں وغیرہ ہے نا، آپ کہہ سکتے ہو کہ عادت پڑ گئی ہمیں، ہم نا ان کے ساتھ رہنے لگ گئے. پھر ہوا کیا کہ ڈرائنگ روم کو میں بڑی ہو گئی. ٹھیک ہے، میں ٹین ایج والی پوائنٹ پہ پہنچ گئی اینڈ آل ایوری تھنگ. میں بڑی ہوئی تو جو ڈرائنگ روم تھا نا، امی نے بولا کہ تم اس کو اپنا کمرہ بنا لو. مہمان وغیرہ اتنے آتے نہیں ہیں، اگر آئیں آنی وغیرہ خالہ وغیرہ آئیں تو ہم لوگ جو ہے نا اس کو ادھر باہر ایک اور لاؤنج تھا وہاں بٹھا لیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میری نا طبیعت بڑی خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی، آئے دن بخار، کمزوری. میں یقین مانو دن با دن اتنی سوکھ گئی تھی، اتنی بیمار. مجھے یاد ہے میری زندگی کے کوئی 6-7 سال بیماری میں ہی جونجتے گزرے. مجھے پتھری ہو گئی تھی، وہ ایک الگ ہی کوئی سانحہ تھا. میں نا ان دنوں ماڈلنگ اور ایکٹنگ میں جو نا کافی ایکٹیو تھی، تو پروجیکٹس وغیرہ کی کال ڈائریکٹر کوآرڈینیٹرس کی آتی رہتی تھی. تو میں ان دنوں بیمار تھی، میں لیٹی گئی تھی، میں سو کے اٹھی تھی تو مجھے ایک شوٹ آیا تھا. ٹھیک ہے، اوپر ڈریس والا سین تھا. تو میں نا اب اتنی بیمار، مجھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں کہتی ہوں یار جاؤں نہیں جاؤں. میں نے نا اپنے دوست کو کال کری، میں نے پوچھا اس سے، عبید نام تھا اس کا. میں نے عبید سے پوچھا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کہتا ہے، کیا کروں. کہتا ہے یار تو بیمار ہے، چھوڑ جانے دے. تم یقین مانو اتنے میں ہی میرے فون سے آواز آتی ہے، عجیب سی، نہ مرد نہ عورت، تیزی سے بس ایک طرح بول کے چلی گئی کہ چھوڑ دے، جا کے کیا کرے گی. مزے کی بات یہ چیز عبید نے بھی سنی، صرف میں نے نہیں، عبید نے بھی سنی. اور اس نے مجھے بولا سبین اٹھو اور کمرے سے فوری باہر جاؤ. کیونکہ میں نا اکیلی پڑی رہتی تھی، میں اتنی بیمار تھی اور مینٹلی ڈپریس ہو گیا تھا انسان. میرے آہستہ آہستہ پروجیکٹس چھوٹنے لگ گئے تھے اینڈ آل ایوری تھنگ، بیماری کی وجہ سے نڈھالی رہتی تھی. پھر میرے سائڈ ٹیبل پہ ایک گلاس تھا، وہ اڑ کے دیوار پہ بجتا ہے، ایز لائک ٹوٹ جاتا ہے. میں دوڑ کے کمرے سے باہر نکل گئی. جب مجھے کڈنی کا انفیکشن ہوا تھا نا، تو تھرو یورین جو ہے نا بلڈ پاس ہونے لگ گیا تھا. لائک آئی واز پیل، آئی واز وائٹ. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں نے نا کمرہ چینج کر لیا تھا، میں نے نا اپنی امی کے کمرے میں سونا سٹارٹ کر دیا تھا، جہاں پہ میرا بڑی بہن بھی سوتی تھی.
تو اللہ آپ کا بھلا کرے. ہوا کچھ ایسا کہ میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے نا اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. سوچے نا عجیب سے جٹرز آ رہے ہیں مجھے, شیورز. اللہ خیر کرے, استغفر اللہ. اینی ہاؤ ہوا کچھ ایسا کہ میں لیٹی ہوئی تھی, سنگل بیڈ تھا, تو میں نے کروٹ لی ہوئی تھی, نیند گہری نیند میں دوائیاں شوائیاں لے کے میں لیٹی ہوئی تھی. تو کسی نے میرا کندھا پکڑ کے نا مجھے سیدھا کیا. ایسا نہیں میرا وہم ہے, مجھے وہ سوتے ہوئے جھٹکا ایک آتا ہے نا, وہ آیا, فری فال ٹائپ والی چیز. میں واپس ہو گئی, مجھے پھر ہوا. اب میں وہاں کانپ اٹھی. میں نے بولا یار یہ تو کوئی سین ہے, یہ میرا وہم نہیں ہے. وہاں نا مجھے تھوڑی ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی کہ ہاں کچھ ہے. تو اتنے میں ہوا, میں نے خوف سے جو ہے نا اپنے منہ پہ کمبل ڈال لیا, رضائی کمبل. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. پھر جو ہے نا میرا کمبل کسی نے کھینچا, میرا کمبل کھینچا اور میں وہاں سن پڑ گئی. میں نے آنکھیں بند کر لی, میں استغفار کا ورد کرنے لگی, اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگی. اتنے دیر میں میری ٹانگ کھینچی جاتی ہے, بہت زور سے یار, بہت زور سے میری ٹانگ کھینچی جاتی ہے. ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ. وہاں نا میرا دل میرے گلے میں آ گیا. میں اپنی ماں کو آواز دوں, امی گھر کے معاملات میں بزی تھی. یہ میں بتا دوں, یہ دوپہر کا واقعہ ہے, 2-3 بجے کا, رات کا بھی واقعہ نہیں. میری امی کام کری تھی, میں نے اللہ کا نام جٹا کے میں باہر چلی گئی بھاگتی ہوئی. پھر 2016-2017 کی بات ہوئی, میرے بڑے بھائی کا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی, بھابھی آ گئی. جو امی کا کمرہ تھا وہ امی نے بھائی کو دے دیا. بھابھی بڑی لونگ تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے, میری طبیعت ویسے ہی اوپر نیچے, کچھ معاملات گھر میں چل رہے تھے, کچھ میرے خیال سے کوئی تنگی شنگی چل رہی تھی جس کی وجہ سے مہمان بڑے آئے ہوئے تھے. میں بڑی بیمار تھی. میں نے بھابھی کو بولا کہ میری ہمت نہیں ہے, مجھے اپنے کمرے میں سونے دیں. پاپا کا کمرہ امی اور میں نے لے لیا تھا. بہن کی شادی ہو گئی تھی, وہ چلی گئی تھی, بڑی بہن جو میری تھی. بھابھی کے کمرے میں لیٹ گئی. مجھے نا سلیپ پیرالیسس بہت زیادہ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. پھر لائٹ جل رہی ہے, ٹھیک ہے, 7-8 بجے کی یہ بات ہوگی, میں لیٹی نہیں ہوں. میری آنکھ کھلتی ہے اور میرے سامنے ایک چیز کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم لکنگ ایٹ اٹ. لائٹ جل رہی ہے, اندھیرا بھی نہیں ہے, آئی ایم لکنگ ایٹ اٹ. مجھے ابھی بھی وہ اچھے طریقے سے یاد ہے اس کا فگر, جیسے مال نیوٹریشن کے مریض ٹائپ نہیں ہوتے, بالکل ہڈیاں باہر لیکن ماس ان کے اوپر ہے, بال سر پہ کم, اور ہی واز ہاف بالڈ اینڈ آل ایوری تھنگ. اللہ آپ کا بھلا کرے. تو استغفر اللہ میرے مالک. اینڈ ہی واز واکنگ ٹورڈس می. اس کے جسم سے اتنی گندی بدبو تھی جیسے گٹر سے جو ہے نا وہ باہر نکل کے آیا ہوا اینڈ آل ایوری تھنگ. تو وہ میرے قریب آ رہا تھا. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا ایک کرم کیا کہ میری بھابھی کمرے سے چل کے آ گئی, کمرے میں آ گئی چیک کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں. میری آنکھ کھل گئی. ہی واز واکنگ ٹورڈس می اینڈ ہی واز آلموسٹ دیئر. وہ میرے چہرے کے پاس بس قریب پہنچ ہی گیا تھا تقریباً. یہ بات میں نے اپنی امی کو بتائی. امی کو میں نے کہا امی جی میرا یقین کریں, میں مینٹلی انسین نہیں ہوں, میرے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے نا صحن میں 3 ٹینکیوں کے ڈھکن لگے ہوئے تھے, جیسے وہ لائننگ وغیرہ ہوتی ہے نا. میرے پاپا نے یہ گھر پورا خود بنوایا تھا, لیکن زمین خریدی تھی. اس کے اوپر پہلے ایک عمارت بنی ہوئی تھی, لیکن پھر پاپا نے جو ہے نا اس کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کروایا تھا. لیکن یہ صحن اور یہ ٹینکیاں پہلے سے ہی تھی. میں نے اپنی امی سے پوچھا کہ امی جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان ٹینکیوں میں کچھ ہے. میری والدہ نے میری بات سیریسلی لے لی. امی نے اگلے دن چیک کرائی ٹینکی کھول کے, تو اندر سے پاپا کا شلوار قمیص ملتا ہے, کیونکہ وہ نالی ہوتی ہے نا, ایک طریقے سے گندا پانی ہی جا رہا ہوتا. ہم نے پھر کچھ عرصے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا. ہم لوگ موو کر گئے DHA والی سائڈ پہ. ہم کرائے پہ آ گئے. معاملات کچھ ٹھیک نہیں تھے فائنینشلی. پہلے ہم لوگوں کا اپنا گھر تھا, پھر ہم کرائے پہ آ گئے تھے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کو ڈیمولش کر دیا گیا تھا, ڈیمولش کیا گیا.
تو بعد میں پتہ چلا کہ یہاں کی زمین کے اندر سے بہت سارے معاملات نکلے تھے، گڑیا اینڈ آل ایوری تھنگ، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں نا اس کے، تو بس استغفر اللہ، سوچنا بھی نہیں چاہتی. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کنسٹرکشن کرتے وقت بڑی جو ہے نا پریشانی ہوئی تھی وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ جو برکس تھی نا وہ اڑ اڑ کے دیوار پہ لگتی تھی، رات کو رونے کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں اس زمین سے. اور میں تو سوچ کے ہنستی ہوں کہ میں نے اپنی پوری جوانی، اپنا بچپن، پیدائش ساری یہاں گزار دی. جب یہاں آئے تو معاملات کافی بہتر ہو گئے، چیزیں ٹھیک سی ہو گئیں، لیکن بدلی نہیں. کچھ عرصے کے بعد یہ ڈی ایچ اے والے گھر میں بھی جو ہے نا ہمیں چیزیں دکھنا سٹارٹ ہو، لیکن بڑے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج تھوڑی سی پختہ ہو گئی تھی، تھوڑا بہتری آ گئی تھی. امی بڑی بیمار ہو گئی تھی بیچ میں، ایک دفعہ ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا ان کو، وہ خیر ریسٹ کر رہی تھیں. امی کہتی تھی کہ سبین مجھے جو ہے نا کچھ چیزیں دکھتی ہیں، آوازیں آتی ہیں نا. میں نے ان کا یقین کیا. ہمارے پیغمبر نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو ایک طریقہ بتایا ہے جس کا نام ہے رقیہ. رقیہ کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے پیغمبر نے کہا ہے کہ سوتے وقت آپ اپنا رقیہ کرو، ایز لائک اٹس کائنڈ آف ایگزورسزم. سوتے وقت اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آیت الکرسی، 3 کل شریف اور یہ سارے ورڈ کے جو اپنے جسم پہ پھونک کے آپ نے کمرے کا دائرہ بنا دینا ہوتا ہے. یہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا. امی نے جب یہ بولا نا کہ میں نے پھر امی کے ساتھ یہ کرنا سٹارٹ کر دیا بتائے بغیر ان کو. وہ ان کو بڑی نیند کی، چین کی نیند آنے لگی. وہ پلٹ کے میرا سر کھانے لگ گئی چیز. میں لیٹتی تھی اپنے کمرے میں، امی کے برابر میں میرا کمرہ تھا، پھر میرے بڑے بھائی کا کمرہ تھا، وہ الگ تھا، 3 الگ کمرے تھے. بہن کی شادی وادی ہوئی تھی، وہ گئی ہوئی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے نا جیسے چابی کی کھڑک نہیں ہوتی چھن چھن ٹائپ کی، وہ آئی، کمبل کھینچا ہے. لیکن اس دفعہ میں ڈری نہیں، شاید ڈر نکل گیا یا پھر اللہ تعالیٰ میں یقین زیادہ ہو گیا میرا. میں نے پھر اپنا بھی کیا رقیہ، میں نے کیا، اور یقین مانو مجھے دروازے پہ وہ چیز 2:30-3 بجے کھڑی ہوئی دکھی. عجیب سی ایک چیز ہوتی تھی، رات کے 1 سے 3:30-4 کے درمیان نا گھر میں گندی بدبو آتی تھی، جلنے کی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو یا گٹر کھلا ہوا ہو. امی مجھ سے اکثر کمپلین کرتی تھی، میں سمجھ گئی تھی، لیکن میں نے ان کو ذکر نہیں کیا کہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں. خیر پھر ہم نے وہ گھر چھوڑ کے بھی جو ہے نا ہم آگے بڑھ گئے. آج الحمدللہ اتنا وقت بیت گیا ہے کہ اب چیزیں کافی کنٹرول ہیں. گھر کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے بہت جو ہے نا جگہیں بدل دی. میں اسلام آباد چلی گئی، اسلام آباد سے پھر میں دبئی چلی گئی، دبئی سے اور پھر میں لاہور آ گئی. اسلام آباد میں بھی میرے ساتھ ایک ہی واقعہ ہوا تھا. اسلام آباد میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ E11 والی سائڈ پہ جو نا اپارٹمنٹ تھا، میں اکیلی رہتی تھی، جاب وغیرہ والے بھی تھی. میں نے جس طرح آپ کو بتایا اس میں نا میں اسٹوڈیو میں رہتی تھی. اکیلا بندہ کیا کرے گا. میں سو رہی تھی، میں لائٹ شائٹ جلا کے سوتی تھی. بیڈ روم والا سائڈ کا بالکل ایک ڈفرینٹ ایک کٹ تھا، پارٹیشن ٹائپ تھا. سو رہی تھی، باہر والی سائڈ پہ لائٹ چل رہی تھی. رات کے 2:30-3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو لائٹ بند. میرا تو دل حلق میں آ گیا، میں تو ویسے ہی بیٹا خوف کھاتی ہوں. میں اٹھی، میں نے ہمت کی، میں گئی ہوں، میں نے لائٹ جلائی. میں نے نا خود کو بولا کہ شاید یار میں بھول گئی تھی، میں نے شاید بند کر دیا ہوگا، بٹن بند تھا. بٹ آئی اسپیسیفکلی ریممبر کہ میں نے کھول کے سوئی تھی، میری عادت ہے. لیکن میں نے خود کو پھر بھی دلاسا دینے کے لیے کہا کہ نہیں، شاید ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. میں جا کے سو گئی. صبح اٹھتی ہوں جناب تو وہ لائٹ پھر بند تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ یار بلب خراب ہو گیا ہو یا الیکٹریسٹی خراب ہو گئی ہو، سمجھ آتا ہے. وہ باقاعدہ بٹن بند تھا. تو بس یہ اتنے ہی واقعات ہوئے ہیں، آپ کہہ سکتے ہو. اور بھی ہیں جس طرح باہر جاتے ہیں، احساس ہونا چیزیں and all everything, but these were the major things that I experienced myself. So yeah, I hope you find it interesting. Thank you.